ناظرین، حج وہ عظیم الشان عبادت ہے جس نے تمام عبادات کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اس میں ہجرت و جہاد، سفر کی صعوبتیں، محنت اور ریاضت، صبر و برداشت، مال و جان کی قربانی، وقت اور صلاحیتوں کی قربانی، نماز اور روزہ، صدقہ و خیرات، سب کی روح شامل ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سفر میں رب ذوالجلال کے جمال و جلال اور اس کی قدرت کی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا عالمگیر اجتماع ہے۔ زندگی میں تمام امکانی کوششوں کے باوجود گناہوں کا جو مائل کے چل باقی رہ جائے، وہ مناسک حج کی ادائیگی اور زیارت بیت اللہ کی برکت سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اور ہمیں ایسی ایمانی قوت حاصل ہوتی ہے کہ ہم ایک انقلابی جذبے کے ساتھ آئندہ زندگی میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ حج کی فضیلت کے حوالے سے کتب احادیث میں کثرت سے ارشادات موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سونار کی بٹی لوہے، سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ ترمذی، نسائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پوچھا گیا اس کے بعد؟ فرمایا، حج مبرور، یعنی وہ حج جو گناہوں اور دکھاوے سے پاک ہو۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے حج کیا اور اس دوران کوئی فوش بات یا گناہ کا کام نہ کیا، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ وہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بخاری و مسلم۔ میدان عرفات میں ایک شخص سواری سے گرا اور انتقال کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر احرام کے 2 کپڑوں ہی میں دفن کر دو، اس کا چہرہ اور سر کھلا رہنے دو، کیونکہ یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ بخاری و مسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں، تو کیا ہم عورتیں جہاد نہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے، یعنی خواتین کے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی، میں نے کبھی حج ترک نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اگر وہ بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ حج کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد میں خرچ کرنے کی مانند ہے، جس میں 1 درہم کا ثواب 700 گنا تک ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب تم کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کرو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو، کیونکہ وہ اس وقت اللہ کی طرف سے بخشا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حج اور عمرہ عظیم الشان جسمانی اور روحانی برکات والی عبادات ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔